حضور یہاں پر ہندوستان کے مختلف شہروں میں یہ رواج ہے کہ جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو شوہر کے سرانے ہی کچھ عورتیں جو ہے وہ چوڑیاں توڑتی ہیں، ہاتھوں میں جو چوڑیاں کانچ کی جو ہوتی ہے وہ توڑی جاتی ہے، باقاعدہ کچھ خواتین مل کر وہ توڑتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مہر معاف کر دو. تو حضور یہ کرنا کیسا ہے؟ اچھا، یہ اور دوسری عورتیں کہتی ہیں مہر معاف کر دو. ہاں جی، مہر معاف. چوڑیاں شوہر کا انتقال ہو جائے تو چوڑیاں توڑ دینا یہ اپنے مال کو برباد کرنا ہے، اور اپنے مال کو برباد کرنا حرام و گناہ ہے. اللہ. ہاں، جب شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت پر سوگ واجب ہے، اور سوگ کا مطلب یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک عورت زینت اور آرائش نہ اختیار کرے. زینت کی چیزوں میں چوڑیاں بھی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چوڑیوں کو توڑ کر برباد کر دے، بلکہ سوگ کا مطلب اور ترک زینت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ چوڑیوں کو نکال کر کہیں حفاظت سے رکھ دے تاکہ سوگ کے 4 مہینے 10 دن پورے ہونے کے بعد وہ دوبارہ پہننا چاہے تو پہن سکے، اور نہیں پہننا چاہتی ہے تو اپنی بیٹی یا پھوپھی یا بہن یا کسی بھی عورت کو وہ دے دے تاکہ وہ پہنے اور یہ مال کام میں آئے. مال کو ضائع اور برباد کرنا حرام ہوا گناہ ہے. جی. اور رہ گئی یہ بات کہ مہر کو عورتیں کہتی ہیں، دباؤ ڈالتی ہیں، مہر معاف کر دو معاف کر دو. تو یہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے. ایک تو اس کے اوپر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ اس کے شوہر کی وفات ہو گئی، اور دوسرے فوراً اس کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اپنا حق جو شوہر پر عائد ہو رہا تھا اس کو معاف کر دے. اس کا حق ملے گا تو وہ کسی کام میں لائے گی. اب تو اس کا کوئی سہارا رہا نہیں، وہ بے سہارا ہو چکی ہے. تو اس کے اوپر دباؤ ڈالنا اور دباؤ ڈال کر معاف کروانا یہ بھی ایک بے جیسی بات ہے. اس رسم کو ختم کیا جائے اور اس رسم پر پابندی لگائی جائے. ہرگز ایسا دباؤ نہ ڈالا جائے. بعد میں آپ چاہیں تو کوئی عورت سمجھا دے کہ چاہو تو معاف کر سکتی ہو اور چاہو تو لے سکتی ہو، یہ الگ بات ہے. اس وقت دباؤ ڈالنا، بار بار اصرار کرنا یہ بیجا کام ہے. ہرگز ایسا کام نہ کیا جائے. سبحان